صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. موضوع گفتگو قرآنی طرز زندگی کے سلسلے میں آپ حضرات کے درمیان گفتگو جاری و ساری ہے، اور ماہ رجب کی آمد پر آپ تمام مومنین مومنات کی خدمت میں تہ دل سے تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں. پہلی رجب المرجب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے، اور جس مہینے کا آغاز نام محمد سے ہو، یقیناً اس مہینے میں برکت ہی برکت انسان کو میسر ہوگی. خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ توبہ میں، کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم، کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد کو 12 بنایا ہے، اور جس اللہ نے مہینوں کی تعداد کو 12 بنایا ہے، اسی اللہ نے انہی 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو محترم اور مقدس بنایا ہے. اور یہ 12 کی عدد اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے کوئی اسلام کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، لیکن ہر انسان کے ہاں، ہر مکتب فکر کے ہاں، ہر انسان جو دنیا میں زندگی گزارتا ہے، وہ اس بات کو ضرور تسلیم کرتا ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے. لیکن یہ نظریہ اسلام نے اس طریقے سے پیش کیا کہ صرف مہینوں کی تعداد 12 نہیں ہے، بلکہ 12 میں 4 مہینے انتہائی معتبر اور محترم اور مقدس مہینے ہیں. ان 4 مہینوں کو جنہیں محترم قرار دیا ہے اسلام نے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، اور محرم ہے، اور رجب المرجب ہے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ 12 مہینے سے، یہاں پر 12 سے مراد ہم 12 اماموں کی امامت کا اقرار کرنا اور اس کا اعتقاد رکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انہی 12 اماموں میں 4 علی کو بھی منتخب کیا ہے. ہمارے 12 اماموں میں 4 اماموں کا نام علی ہے، جن میں سے آخری علی 5 رجب المرجب کو پیدا ہوئے ہیں، جن کو امام علی نقی ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے جانا جاتا ہے. لہذا یہ محترم اور مقدس مہینہ ہے. لہذا اس محترم مہینے میں آپ کے سامنے قرآنی طرز زندگی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. قرآنی لائف اسٹائل میں اور قرآنی طرز زندگی میں ایک بات کو ہمیشہ متوجہ کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو، تمہیں اس بات کو پسند تم کرتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم لوگوں کے گناہوں کو معاف کرو اور لوگوں سے درگزشت کرو اور انہیں عفو کر دو، معاف کر دو. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ انسانوں کے گناہوں کو معاف بھی کرنے والا ہے، غفار بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور بہت زیادہ مہربان اور رؤوف بھی ہے. فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرُ الصَّابِرِينَ. اگر تم ان کے ساتھ سختی بھی کرو تو اتنا ہی سختی کرو جتنا انہوں نے تمہارے ساتھ سختی کی ہے. لیکن اگر تم سختی مت کرو بلکہ صبر کا مظاہرہ کرو تو بہرحال صابرین کے لیے صبر کرنا یہ بہت ہی اچھی بات ہے. اصل انتقام خدا لینے والا ہے. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ. اگر تمہارے درمیان کسی بات پر تنازع ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، انتشار ہو جائے، تو تم اس معاملے کو خدا کی طرف پلٹا دو
اور اسے معاف کر دو، اسے درگزر کر دو اور اس معاملے کو خدا کی طرف پلٹا دو۔ یقینی طور پر جب انسان معاملے کو خدا کے حوالے کر دے گا تو خدا بہترین انتقام لینے والا ہے۔ مگر انتقام لیں گے بھی تو اپنی طاقت بھر، اپنی توانائی بھر، لیکن جب خدا انتقام لے گا تو یقیناً جتنا بڑا جرم ہوگا اس کے مطابق خدا انتقام بھی اس کے اوپر مترتب ہوگا اور اسے لیا جائے گا۔ لہذا در حقیقت قرآنی طرز زندگی میں انتقام لینا یہ بہت زیادہ محبوب نہیں ہے۔ توانائی اور طاقت کے باوجود انسان ایک دوسرے کو معاف کرے، لیکن یہ بات معمولاً عام طور سے مومنین اور آپس میں مسلمانوں کے لیے ہے، ورنہ قرآن نے اشداء علی الکفار کی گفتگو بھی کی۔ اگر کافر ہیں اور دشمن ہیں، دشمن دین ہے، تو ان کے مقابلے میں تمہیں سرسخت ہونا چاہیے، اور وہاں انتقام کی بات آتی ہے۔ جب پیغمبر اکرم کا تعارف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو آپ نے کہا کہ انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر کی ذات والا صفات اس قدر با اخلاق تھی کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے کے اوپر فائز تھے، یہاں تک کہ جب آپ کے اس اخلاق اور کردار کی عکاسی کی گئی تو فرمایا کانا خلقہ قرآن، در حقیقت جس کا اخلاق ہی قرآن تھا۔ یعنی قرآن پیغمبر اکرم کے بعض ایکٹیویٹیز جو پیغمبر کرتے تھے اسی اخلاق کا نام در حقیقت قرآن ہے، یعنی قرآن سے ہٹ کر کے آپ نے کوئی عمل انجام نہیں دیا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، وشاورہم بالامر۔ یہ قرآن کریم کی آیے کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ پیغمبر، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نرم ہو اور نرمی سے پیش آتے ہو، اور انتہائی مہربانی کے ساتھ تم ان کے ساتھ پیش آتے ہو۔ اگر تم بد مزاج ہوتے یا تمہارے کردار میں ذرا سی سختی ہوتی، سخت دل ہوتے، تو یہ لوگ تمہارے پاس نہ پھڑکتے بلکہ تمہارے پاس سے راہ فرار اختیار کر جاتے اور تم سے جدا ہو جاتے۔ یہ لوگوں کا تمہاری طرف جذب ہونا، آپ کی طرف لوگوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ انتہائی نرم اور انتہائی مہربانی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اور پھر پیغمبر سے کہا گیا فاعف عنہم، اے پیغمبر آپ لوگوں کو معاف کر دیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کرتے رہیے، اور کام کے اندر لوگوں سے مشورہ لیجئے۔ ایک مشکل ہمارے سماج اور معاشرے کی ہے کہ ہم نے قرآنی طرز زندگی کو اپنے سے الگ کر دیا ہے بعض مقامات پر۔ مثال کے طور پر استخارے کی اہمیت ہے، لیکن استخارے کے موارد ہیں، استخارے کے طریقے ہیں، استخارے کے اصول ہیں، ہم مشورہ لینا پسند نہیں کرتے ہیں اور فوری طور پر استخارے کی طرف جاتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے پہلے ہم مشورہ لے لیں، اگر مشورے سے کسی نتیجے تک پہنچ جائیں تو پھر ضرورت نہیں ہے استخارے کی۔ اور استخارہ بھی کسی واجب کام میں نہیں ہوتا ہے، کسی مکروہ کام میں استخارہ نہیں ہوتا ہے، کسی حرام کام کے لیے استخارہ نہیں ہوتا ہے، کسی مستحب کام کے لیے استخارہ نہیں ہوتا ہے۔ استخارہ مباح کاموں کے لیے ہوتا ہے، اور وہاں پر جہاں مشورے سے کوئی بات نہ بنے اور انسان بہت زیادہ کوششوں کے بعد کسی نتیجے تک نہیں پہنچے تو پھر اس کو استخارہ کرنے کا مباح کاموں میں اختیار ہے، وہ کر لے۔ لیکن ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں سماج اور معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر کی مشورہ لینا تو بالکل ختم ہو چکا ہے، اور اگر مشورہ کسی سے کوئی لیتا بھی ہے تو بہت سارے لوگ ہیں جو صحیح مشورہ دیتے بھی نہیں ہیں، اگرچہ اس کے بھی شرائط اور اصول ہیں کہ کس کے پاس جایا جائے، اس کے پاس علم ہو، تقویٰ ہو، پرہیزگاری اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس کے پاس جب آدمی مشورے کے لیے جائے تو وہ صحیح اور اچھا اور مفید مشورہ انسان کے لیے دے۔ لیکن بہرحال مشورے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، قرآنی طرز زندگی میں اس کو اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ اگر انسان خود فیصلہ کرے گا تو اس کے اندر ایک عقل شامل ہوگی، لیکن اگر انسان
کئی لوگوں سے مشورہ کر کے کسی کام کو انجام دے گا تو جتنے لوگوں سے مشورہ کرے گا اتنی عقلیں اس کے اندر شامل ہو جائیں گی، تو اس کام کے اندر باقاعدہ پختگی پیدا ہو جائے گی اور اس میں نقصان کے چانسز کم ہو جائیں گے، یا جس کام کے لیے وہ مشورہ کر رہا ہے اس کے لیے وہ مفید واقع ہوگا۔ لہذا ابھی تک بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اصل میں استخارہ تو کرتے ہیں مشورے سے پہلے، لیکن مشورہ کرنا چاہیے پھر استخارہ کرتے ہیں تو استخارے کی نیت کا بھی صحیح علم نہیں ہے کہ ان کی نیت کیا ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہاں اور نہیں میں استخارہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر کہتے ہیں مولانا صاحب استخارہ کر دیجئے، میں نیت کیے ہوئے ہوں۔ جب ان سے پوچھا کہ بھائی نیت کیا کی ہے تو وہ یہ نیت کا جواب دیتے ہیں کہ میری نیت یہ تھی کہ میں اس کام کو کروں یا نہ کروں، جبکہ یہ نیت غلط ہے۔ یہ نفی اور اس بات میں نیت نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ نیت ایک طرف ہو کے ہوگی کہ میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں اللہ پہ بھروسہ کر کے، اس کام میں میرے لیے کیا بہتری ہے، ایک طرف ہو کر کے نیت کی جائے گی، میں کروں یا نہ کروں۔ اگر وہاں پر استخارہ آ جائے تو کیا مطلب نکلتا ہے، منع آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو جب انسان کی نیت ہی نہیں صحیح ہوگی تو ظاہر سی بات ہے استخارہ بھی صحیح نہیں آئے گا۔ اور یاد رکھیے کبھی بھی استخارہ صرف اور صرف مادی چیزوں اور دنیاوی فائدے کے پیش نظر اس کا جواب نہیں آتا ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کے تقابل اور بیلنس کے ساتھ جو چیز انسان کے حق میں مفید واقع ہوتی ہے وہ اس کے جواب میں آتا ہے۔ بہرحال اسلامی طرز زندگی اور قرآنی طرز زندگی میں ہمارے لیے ضرورت ہے کہ جو چیز جہاں ہے اس کو قرار دیں۔ مثال کے طور پر مشورے کی اہمیت استخارے سے زیادہ ہے تو ہمیں پہلے مشورے کی طرف جانا چاہیے اور بعد میں استخارے کی طرف آنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی کلپ میں مزید آپ کی خدمت میں اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔